بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ بہنوں بھائیو، سب سے پہلے آپ کو میری طرف سے خصوصی سلام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ کو سلام۔ اب آپ کے سامنے میں ایک بڑا اہم موضوع ڈسکس کرنے والا ہوں۔ 3 باتیں ہوں گی۔ یہ جو ایک میڈیکل پیشنٹ کو امریکہ میں اس کے دل میں ٹرانسپلانٹ ہوا، خنزیر کا دل، پگ ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا، اور اس کے اوپر کافی لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں۔ دیکھیں، مسئلے میں حلال حرام کی گفتگو پر نہ جائیے گا، یہاں میں بات کچھ اور اینگل سے کرنے والا ہوں، اور انشاءاللہ اس پر فیوچر ڈسکشن کے لیے میں ہمارے ساتھی ہیں، ان کو بھی امید ہے کہ وہ اگر آ گئے، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے استاد ہیں اس فیلڈ کے، یعنی اس مسئلے میں، تو وہ انشاءاللہ ہم پھر لائیو سیشن بھی کر سکتے ہیں اگر انہوں نے ایگری کیا تو۔ 3 باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے تو اس کا تھوڑا سا سائنٹیفک ریزننگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کانسپریسی تھیوریز کو میں نے مختصر سی بات ہوگی، کانسپریسی تھیوریز کا مسئلہ کیا ہے، یا ان کو ڈائسیکٹ کرنا پڑے گا، ضروری ہے۔ اور دوسرا حلال حرام، جس کا ظاہری بات آپ کو انتظار ہے وہ، اور اس کے بعد کہ یہ ایشو جو ہے اس پر حلال حرام سے بہت زیادہ آگے کی باتیں ہونے والی ہیں، تو وہ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ بھی کیا۔ تو 3 بیسیکلی ایریاز ہیں۔ پہلا ہے سائنٹیفک ایکسپرٹیز، اس کے اوپر کیا کہتی ہیں۔ نمبر 2 حلال حرام یا قرآن پاک کا کیا لائحہ عمل ہے، قرآن پاک کیا فلسفہ ہے اس سلسلے میں۔ اور تیسرے نمبر پہ کہ یہ ایشو جو ہے اٹ نیڈس ویری سیریس، ناٹ جسٹ اسلامک فوکس بٹ آلسو مسلم سائنٹیفک کمیونٹی کی طرف سے بھی اس پر بہت محنت کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ وہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی انوالو تھے الحمدللہ۔ تو دیکھیں، سائنٹیفک لحاظ سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ میرے ایک بہت ہی عزیز دوست ہیں، استاد ہیں ہماری یونیورسٹی میں، امیونالوجی اور وائرولوجی کے، یعنی سمجھیں دادا استاد ان کو کہنا چاہیے، یعنی آج ان کے شاگردوں کے بھی شاگرد استاد بن چکے ہوئے، اور کئی جگہ ان سے ڈاکٹرز اور ریسرچرز، یعنی بے شمار ڈاکٹریٹ اور پوسٹ ڈاکٹریٹ اسٹوڈنٹس دنیا بھر سے، یعنی اگر میں کہوں ہزاروں کی تعداد میں ان کے اسٹوڈنٹ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں تو میں غلط نہیں ہوں گا، بالکل بلا مبالغہ۔ یہ باتیں وہ مجھے کہنے کی اجازت تو نہیں دیں گے۔ تو بہرحال ان سے ہماری جب یہ ٹرانسپلانٹ کا واقعہ ہونا، ٹھیک 10 دن پہلے منڈے کو چائے کے اوپر اس بات پر ڈسکشن ہوئی، اور یہ سارا ہمارا فجر گروپ تھا، ان کو ہم نے بلایا۔ پروفیسر صاحب ہیں، ہمارے استاد ہیں، میرے سمجھے بڑے بھائی ہیں، تو بلکہ ہیں، سمجھے نہیں بڑے بھائی ہیں، مسلمان ہیں۔ ان سے بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوئی، تو میں نے ان کو پھر اسپیشل کالز بھی کی بعد میں نے کہا جی میری زندگی کی ون آف دا بیسٹ ڈسکشنز کہ کیا خوبصورت آپ نے امتزاج سامنے رکھا اسلام اور سائنس کا، اور سبحان اللہ مزہ آ گیا، یعنی نور علی نور ہو گیا۔ تو اللہ کرے وہ یہ بات سن کے ان کو وہ ایگری کریں، تو ہم ان کو لائیو پروگرام میں لینا چاہیں گے تاکہ وہ پاکستانی کمیونٹی جو ان کو سرو کر سکیں۔ آپ دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ معاملہ ہے، وہاں ٹرانسپلانٹ کے کیس میں بھی سائنسدان پاکستانی ہے، ڈاکٹر سرجن جو ہے، یا اس کے جو ڈائریکٹر بھی ہیں وہ، اور ون آف دا پیپل ان دا ٹیم، اور ادھر بھی جن سے بات ہو رہی ہے وہ بھی پاکستانی ہے، سبحان اللہ۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو اس زرخیز مٹی کے ان موتیوں کو ہمیں ان سے فائدہ لینا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے۔ تو معاملہ یہ کہ دیکھیں، میری ان سے ہماری جو ڈسکشنز ہوئی ٹی کے اوپر اور چائے پر، اور اس کے علاوہ بھی پگ جو انہوں نے لیا نا، اس پر مسلمان خدارہ، یہ بات تو ڈاکٹر صاحب نے خاص طور سے ہمیں، پروفیسر صاحب نے پیغام دیا کہ بھئی لوگوں کو یہ بھی کہیں کہ اس پر کانسپریسی تھیوریز میں نہ جائیں کہ جی یہ مسلمانوں کو پگ ہی کھلانا چاہتے ہیں، شاید اس لیے کر رہے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس پر ایجنڈا ہے، کوئی دجالی فتنہ آ رہا ہے۔ دس از فار فیچڈ، آپ اس پر نہ جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسپلانٹ ہے نا، ہیومن آرگن کا ٹرانسپلانٹ، ایک اور ہیومن کا آرگن لے کر، انتہائی مشکل کام ہے، اور دنیا کا کامیاب ترین آپریشن، نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے، میں آپ کو لنک بھی ڈال دوں گا۔ یہ پروفیسر صاحب نے ہم سے ڈسکشن میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک بچی پیدا ہوئی تھی کینیڈا میں، اور وہ بیسیکلی شی واز برین ڈیڈ، یعنی وہ ٹیوبز اتارنے کی دیر تھی تو اس کی زندگی جا سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ نے انسسٹ کیا، میں نے وہ خود پڑھا اس کو جا کے، انسسٹ کیا کہ ہم اپنی بچی کا آرگن، دل ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور سبحان اللہ ایک ضرورت مند بچی اس میں
40 سے 70% بچے مر جاتے ہیں انتظار میں، جن کو نہیں ملتے آرگنز، اسپیشلی ہارٹ اور یہ بڑے کریٹیکل آرگنز جو ہوتے ہیں۔ اس بچی کو کینیڈا سے فلائی کیا گیا اور اس بچی کا جو تقریباً برین ڈیڈ تھی، یعنی وہ دل دینے کی دیر تھی، پھر وہ دنیا سے رخصت ہوئی، وہ جاتے جاتے اپنا دل دے گئی اور یہ بچی فوراً ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ تو معاملہ ہو گیا بچوں کا، ایون آئیڈینٹیکل ٹوئنس کے اندر ماں سیم ہے تو آرگنز ایک دوسرے کے اگر دیں گے امیون سسٹم ریجیکٹ نہیں کرتا، یہ ڈاکٹر صاحب نے مطلب امیون سسٹم اس کو ریلیٹیولی جلدی قبول کرے گا، مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب آ گیا مسئلہ اڈلٹس کا، کسی قسم کے بھی انسان یا جانور کا کسی کا بھی اس کو جب آرگن لگایا جائے گا نا، اور خصوصاً بالخصوص جب دل کی بات ہوگی، یہ اتنا وہ سادہ مسئلہ نہیں کہ بس آپ نے ہیومنائزڈ پگ تیار کر لیا، اس میں 6 ہیومن جینز جو ہیں وہ مینیپولیٹ کر لیے گئے، جس کو وہ کہتے ہیں جی انجیکٹ کیے گئے، جو بھی کیا گیا وہ اٹس ناٹ، ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہیں، پروفیسر صاحب کے، کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے ہیومنائزڈ پگ، دیر از نو سچ تھنگ دیٹ، جو مرضی آپ کہہ لیں، بہرحال اس کی جو مینیپولیشن ہوئی اس سے اتنا فائدہ ہوا کہ یہ تجربہ ہم کر سکے، اس تجربے پہ بہت پیسہ لگا ہوا ہے، بہت انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے۔ یہ مت بھولیے کہ اور طریقے بھی اس وقت آلریڈی ریسرچ میں ہیں، فار انسٹنس 3D پرنٹنگ آ گئی ہے، تو 3D پرنٹنگ کے ساتھ وتھ بایولوجیکل مٹیریلز، یہ سمجھیں پرنٹڈ پلاسٹک اور بایولوجیکل مٹیریل اس میں ڈال کر انسان کے لیے دل تیار ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جہاں جہاں پیسہ لگ رہا ہے اس پیسے کی ریٹرن بھی تو لینی ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں، تو پھر اس کے حساب سے جس کو وہ جو والنٹیئرز آئیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے میں رسک لینے کو تیار ہوں، ان پر یہ تجربات ہوتے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے ان تجربات میں سے کوئی نہ کوئی تجربہ بالکل ہی پرفیکٹ نکل آئے۔ یہ تجربہ ابھی تک اس لیے وائبل زیادہ کیوں ہے کہ دیکھیں بیبونز کو کیوں نہیں کیا گیا، میں نے یہ سوال بھی پوچھا ڈاکٹر صاحب سے، پروفیسر صاحب سے، وہ مسئلہ یہ سب سے میجر ڈفرنس ہے کہ اس کی یعنی ریپروڈکشن جو ہے اٹس ون آف دی فاسٹسٹ امنگ دا میملز، ون آف دی فاسٹسٹ بولا انہوں نے، اس کو اویل کرنا آسان ہے، یہ وجہ ہے۔ دوسرے جانوروں کی ریپروڈکشن اتنی تیز نہیں ہے کہ بیبونز کر لیے جاتے، تو بہرحال دس از ناٹ اینڈ آف اٹ۔ مین چیز یہ ہے کہ دیکھیں کیمیکلی آپ کا امیون سسٹم ریجیکٹ کرتا ہے کوئی بھی دوسرا آرگن باہر سے جب آئے گا، یعنی یہ صاحب جو ہیں امیونو سپریسنٹ اور پتہ نہیں کون کون سی دوائیوں پر ہی ان کو زندہ رکھا جائے گا، ہو سکتا ہے یہ سال گزار جائیں، ہو سکتا ہے 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال، یعنی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ شاید 6 سال تک یہ ان کا ایک جیسے کہتے ہیں نا سائنٹیفک گیس ہے کہ 5-6 سال یہ گزار جائے گا، باقی اللہ کو پتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم سائنسدان جو ہیں، استاد محترم نے فرمایا کہ ہم بچوں کی طرح ہیں، ہم وائی اور ہاؤ انہی چیزوں میں ہی ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، تو یہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے ڈیفینیٹ نالج کہ ہاں یہی ٹھیک ہے اور یہی طریقہ ہوگا، یہ دس از ناٹ دی اینڈ آف اٹ۔ اب اگلا مسئلہ آ گیا حلال حرام کا۔ حلال حرام پہ دیکھیں میری ایک بات آپ یاد رکھیں، اس کو جو لوگ فتوے دے رہے ہیں نا بالکل حلال ہے جی، اضطرار میں حلال ہو گیا حلال، بھائی لفظ حلال کیوں بولتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں منع کیا، میں آپ کو 3 آیات کے حوالے دوں گا اور اس میں آخری جو ہے نا وہ مسٹر خنزیر پہ آ کے بات ختم ہوگی۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، سورہ نحل میں آیا 116 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، مت کرو یہ کام کہ تم کہو یہ حلال اور یہ حرام ہے، مجھے آپ کو اختیار ہی نہیں، سوری دس از ناٹ یورز اینڈ مائن جورسڈکشن۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فلسفہ حرام کا بتایا نا کہ حرام کون سی چیزیں ہیں، وہ 5 کیٹیگوریز ہیں۔ قل انما حرم ربی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں، یہ میں ریورس آرڈر میں جا رہا ہوں، نحل اب ہم اعراف پہ آگے 8واں سپارہ، وہ پہلی 14ویں سپارے میں تھی کہ میرے رب نے ان کو بتا دو کہ کیا حرام کیا ہے، فواحش تمام غلیظ نجس اور یہ گھٹیا فحاشی وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں، illicit things lewd things، الفواحش جو بھی ہیں، چھپی ہیں کھلی ہیں سب ہیں، اثم گناہ، بغاوت اور شرک، اور وہ کام وہ ایسی بات کہنا اللہ کے بارے میں جس کا علم نہیں، اللہ کے اوپر مت ڈالو، مت یہ کہ اللہ نے اس کو حلال کر دیا، نہیں، اللہ جب تک کہے گا حلال ہے، جب کہے گا اللہ حرام ہے تب حرام ہوگا۔ میں آپ لفظ حلال حرام بہت محتاط ہو جائیں اس معاملے میں، علماء کرام بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں لفظ، اسی لیے دیکھیں جہاں پہ خنزیر کا قرآن پاک میں ذکر آیا
کئی جگہ آیا، لیکن جو سب سے اہم اور فنڈامنٹل حکم ہے جو قرآن کے آخری احکام میں سے ایک ہے وہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ یہی میری ترتیب تھی، مکی سے میں مدنی کی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ مدنی حکم قرآن کے آخری احکامات میں سے ایک، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 9 طرح کے کھانے ہم پر حرام کیے، ان میں خنزیر بھی ہے، اور ان سب کے اوپر اللہ نے آخر میں جو پہرا لگا دیا، چیک ہے، ایکسیپشن ہے، آپ کے لیے آزادی رکھی، معاملہ کھلا رکھا، وہ ہے جب اضطرار آ جائے، مجبوری آ جائے تو، اور تمہاری نیت بغاوت کی یا گناہ کی نہیں ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کا حق مارنا یا کسی کا حق چھین لینا، اللہ کا حق یعنی جو ہے اس میں کمی کرنا، یا بندوں کے حق میں کمی یا زیادتی، کمی یا زیادتی، یہ 2 طرح کے گناہ ہے۔ باغن ولا عاد فلا اسم علیہ، پھر اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حلال ہو گیا، یہاں پہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ حلال ہو گیا۔ اس لیے میری مفتیان اور مبلغین اور تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو tread your path with caution. Don't say it's halal. Don't say it's haram. Say خنزیر was always haram, is haram. جتنے مرضی اس کو ہیومنائزڈ کر لو، کیونکہ اگلا ایشو یہ آ رہا ہے کہ اب اس کے اور آرگنز بھی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کڈنی ٹرانسپلانٹ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ اب وہ جو یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ہیومنائزڈ پگ ہے، ڈاکٹر صاحب نے اسی لیے فرمایا، پروفیسر صاحب نے، استاد محترم نے، کہ there is no such thing as a humanized pig. آپ اس کو بدل دیں چند ایک جینس کو اور کہیں اب کھا بھی لو۔ بھئی یہ تو وہ خنزیر نہیں رہا جو قرآن میں تھا، تو اب کھانا بھی جائز ہو گیا۔ دیکھیں بات سے بات کہاں جائے گی، لہٰذا آپ نے میں نے حلال حرام کو نہیں چھیڑنا، صرف یہ کہنا ہے کہ یہاں مجبوری ہے، بالکل جیسے ضرورت کے وقت کھانے کی اجازت بھی ہے، یعنی زندگی جان بچانے کے لیے۔ تو دیکھیں ہزاروں تو صرف بچے مرتے ہیں آرگنز کے، میرے جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں۔ میرا ایک دوست تھا بنگلہ دیش سے، اس کو میں خود لے کر گیا تھا یونیورسٹی آف مشیگن این آربر جو انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے، ہی واز ان کیو فار اے لیور ٹرانسپلانٹ، اور وہ انتظار میں ہی بیچارہ مر گیا۔ تو کیونکہ ہیومن آرگن کو دوسری جگہ ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا ایشو ہے، there are many issues linked with it، اس کی لائف بہت تھوڑی ہوتی، تو الحمدللہ یہاں پہ تو بہت آپ کو فائدہ ہو جائے گا، زندگیاں بچ جائیں گی۔ تو زندگی بچانے کے لیے آپ کو حرام چیز ہی استعمال کرنی پڑی ہے until you find an alternative like a plastic heart and you know with the وہ کیا انہوں نے بولا تھا جیسے biological materials injected in it۔ سبحان اللہ، یہاں بھی بات اس پر بھی کام ہو رہا ہے، تو اس کا انتظار کریں، آلٹرنیٹیو کو تلاش کرتے رہیں۔ جائز ہے وقتی طور پر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دروازہ کھل گیا اور مزے کریں، ہیومنائزڈ ہے، کھائیں بھی، پیئیں بھی، لگائیں بھی اور جئیں بھی، نہ 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 نہ، یہ نہیں ہے۔ حرام حرام ہی رہتا ہے، بس اس کو بوقت ضرورت، جب تک ضرورت ہے، جب تک آلٹرنیٹیو نہیں ہے تب تک ہوگا استعمال۔ میں نے آپ کو قرآن پاک سے 3 حوالے دیے ہیں، سب سے پہلا سورہ نحل کا، پھر سورۃ الانعام کا، سورہ اعراف کا، نحل کا، پھر اعراف کا، اور پھر سورہ مائدہ کا 14واں سپارہ، 8واں سپارہ، 6واں سپارہ۔ مکہ سے مدینہ کا سفر بالکل واضح ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے کی بھی اجازت دی، اضطرار میں دی، اجازت دی، یہ نہیں کہہ دیا کہ اچھا تب حلال ہو جائے گا۔ لفظ حلال، اللہ کا حلال حلال ہے، اللہ کا حرام حرام ہے۔ اس کے بیچ میں جس امر میں شبہ ہے، شک ہے، امام نووی کی 40 میں 40 حدیثیں جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی کے لیے چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے، ان میں سے ایک یہ بات لکھ لیں، کہیں پہ یاد کر لیں کہ ان اللہ تعالی ان الحلال بین والحرام بین۔ میں اس پر بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور فإن بینہما امور شبہات، ان کے بیچ میں وہ چیزیں ہیں جو شبہ میں ہیں، اور ان سے بچو۔ اللہ کے نبی نے کہا ان سے دور رہو، اوائڈ کرو، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جس میں یہ جو اس میں بالکل ایک جیسے ایک ریوڑ ہے یا ایک کھیت ہے، آپ اس کھیت کے اندر نہیں جانا چاہتے، مگر اگر آپ اس کے ارد گرد بھی پھر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ یعنی جو ڈاؤٹ فل میٹرز ہیں، گرے زون کی چیزیں ہیں، اس کو اگر آپ نے چھیڑا تو ہو سکتا ہے آپ ایکچولی زیادہ چانس یہی کہ آپ اس گرے سے نکلتے نکلتے حرام میں ہی جائیں گے، گرے سے کبھی بھی آپ حلال میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے میرا اپنا کوٹ ہے، میں نے یہ خطبوں میں کوٹ کیا ہوا ہے، گرے ٹیکس یو اوے، یاد رکھیے گا۔ تو گرے ایریا سے بچیں، جو بچ سکتا ہے۔ اور پاکستان پورے میں شاید 2% بھی لوگ نہیں ہوں گے جو اس قسم کی ضرورت کے اندر ہیں، انتظار میں ہیں۔ آپ
آپ کو اجازت ہے، مگر لفظ حلال استعمال نہیں کرنا. لفظ حرام حرام رہے گا، حلال اور اللہ کا کیا ہوا حلال رہے گا. آپ اور میں اس کو نہیں چھیڑ سکتے. بوقت ضرورت ناجائز چیز، بالکل جیسے شراب ہے، جیلیٹین ہے دوائیوں کے اندر، آپ کی میڈیسن کے اندر، آپ کی خواتین کو، پریگننٹ عورتوں کو مورفین لگتی ہے اس کے ڈیورنگ برتھ پینز اور ڈیورنگ کنٹریکشنز، وہ سب حرام چیزیں ہیں. مگر وہ حرام سبسٹنسز ہمیں تب تک الاؤ جب تک ہم اس کا الٹرنیٹو نہیں ڈھونڈتے، ورنہ یہ گرے میں ہی رہے گا. اس کو زیادہ سے زیادہ آپ گرے ایریا میں کہہ سکتے ہیں. اس کو میں حلال اور حرام کے لفظوں سے باہر نہیں نکال سکتا، کیونکہ اللہ نے خنزیر کو حرام کیا تھا، وہ حرام ہے، حرام رہے گا. صرف اضطرار پہ خواہ کھانا ہو، لگانا ہو، استعمال کرنا ہو، جائز ہو جائے گا، الاؤڈ ہوگا فور دا ویری نیڈی کیسز. اینڈ اگین اٹس کیس بائی کیس، یو کین ناٹ پاس اے جنرل فتویٰ. علماء اس پر بہت کام کرنا ہے. مفتیان سے میری درخواست ہے کہ جو بڑے بڑے انٹرنیشنل پرسنالٹیز آف اسلام ہیں، جو یعنی فتویٰ کمیٹیز ہیں جسے کہتے ہیں، مکہ مدینہ کی، الازہر کی، ان سب کو بیٹھ کے مشترکہ کنسورشیمز بلانے چاہیے. اس کے بایو ایتھکس پہ بات ہونی چاہیے. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. میں اس پہ آخری بات کہتا چلوں. جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ نے فرمایا کہ جی سائنسز کو سیکولر ہی رہنا چاہیے. آپ کو میں اس پر جو ہے نا کسی وقت پھر بات کروں گا. دیکھیں جو لفظ سیکولر ہے نا، اس کی جو روٹ ہے نا، وہ فرانس کی اس ریولوشن کے اندر ہے جس کی بنیاد ہی ساری کی ساری الحاد اور ایتھیزم پر تھی. وہ سیکولر تھیوری میرے ویسٹرن اسکالرس کے مطابق، ہمارے استادوں کے مطابق، وہ تھیوری اب اولڈ ہو چکی ہے. اب اسپرچویلٹی کی انٹیگریشن بالکل ہیلتھ کیئر کے ساتھ ہو رہی ہے. اسی لیے بایو ایتھکس کو باقاعدہ چیک میں رکھا جاتا ہے. ناٹ from a strictly religious standpoint, no, but from a spiritual standpoint. Religious and spiritual can be two different things. یاد رکھیے گا. تو وہ spiritual standpoint کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیز کیا ایتھکس اور مورالٹی کے سٹینڈرڈز کے ساتھ تو نہیں کولائڈ کر رہی، کیا اس میں کوئی ایتھیکل مورل ایشوز تو نہیں آ رہے. یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں چائنا از ون آف دوز کنٹریز جن کے وہاں سے آرگن نہیں ایکسیپٹ کیے جاتے. اس پہ بڑی ڈیبیٹس ہیں. یہ میرا میجر ہے اسپرچویلٹی اینڈ ہیلتھ کیئر کے اوپر. میری سیکنڈ ڈگری یہاں پہ اس چیز کے اوپر ہے الحمدللہ. 2017 میں نے اس میں گریجویٹ کیا تھا الحمدللہ. تو دس از مائی فیلڈ. So you cannot now use the word secular with the science because secular is a very loaded political term. اور secular جو ہے ہمارے ایک سیمینار میں اس پر ڈسکشن ہو رہی تھی، not in the spirituality major، دوسرے پروگرام میں، کہ فرانس، جرمنی اور امریکہ، ان تینوں کا سیکولرزم ہی ڈفرینٹ ہے اور ان کی ڈیفینیشن ہی ڈفرینٹ ہے. کیونکہ وہاں ایک طرف الحاد ہے، ایک طرف الحاد نہیں ہے، صرف ریلیجن کی انکلوژن ہے. امریکن سیکولرزم تو ریلیجن کو انکلوسیو کرتا ہے ساتھ، کہ سب کو ساتھ لے کے چلو. اس لیے میڈیکل فیسلٹیز میں، ہاسپٹلز میں اب یہ لازمی ہو گیا. میں نے EMR الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈز پہ کام کیا ہوا ہے. It has become a mandatory question کہ لازمی سوال پوچھو کہ آپ کی کوئی ریلیجیس اینڈ اسپرچل نیڈز ہیں جس پہ ہم چیپلن کو بلائیں، یا چیپلن آپ کے لیے کسی ریبائی کو، پریسٹ کو، امام کو بلائے، وہ ہم اب علاج کریں گے اور وہ دعا بھی کرے گا. یہ انٹیگریشن ہو چکی ہے. یہ ساتھ کام چل رہا ہے. میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ ڈاکٹر ہیرلڈ کونک کو سن لیں. ڈیوک پہ وہ میں ان کا یعنی کتنا بڑا کام ہے. ان کے ساتھ ہزاروں کے حساب سے میڈیکل اور نان میڈیکل ہیومینٹیز کے اور لبرل آرٹس کے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو یہ اب ایک بہت ڈفرینٹ دنیا بن چکی ہے. یہاں اب یہ کوسچنز آئیں گے اور اس کے اوپر ریلیجیس اور اسپرچل اور ایتھیکل ڈیبیٹس اور ڈسکشنز ہونا ہے. اٹ از انیویٹیبل. There is no way you can avoid those. There is no way we can simply just say secular رہنے دیں اس کو. اور یہ it's no, the word secular میری استادہ نے فرمایا تھا 5 سال پرانی بات ہے کہ secular theory is old. میں کوسچن کر رہا تھا. I was being skeptical about these issues کیونکہ جب میں ڈگری پڑھ رہا تھا، میں خود ایک انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کا مطلب، میں کہا دیکھو میں ریلیجن کو ان چیزوں میں نہیں لانا چاہتا. اس نے کہا بچو سیکولر تھیوری اب پرانی ہو چکی ہے، اب ہم نے اس کو ڈیورس دے دی ہے. یعنی یہاں تک باتیں جا چکی ہیں. یعنی ڈیورس کا ورڈ اس نے نہیں استعمال کیا تھا. I am adding the word she meant that we have divorced from it. We have divorced means کہ we have gone away, we have parted our ways from it, کہ اب گزارا ہی نہیں ہے without consulting these issues. تو یہ ہے سارا معاملہ. بڑا ہی یہ سینسٹیو ٹاپک ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ باتیں پسند آئیں، اگر آپ چاہیں گے کہ ہم استادوں کے استاد جو ہیں ہمارے
پروفیسر صاحب ان کو بلائیں اور ان سے استفادہ حاصل کریں تو ضرور بتائیے گا، بندہ انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے یہاں کوشش کریں گے کہ یہاں پر آ جائیں وہ، یا یہاں نہ آ سکے تو کم از کم ان کو ہم وایا زوم لیں گے اور آپ ان سے لائیو سوالات پوچھیے گا اور مکمل استفادہ حاصل کیجیے گا۔ میری ان باتوں میں کوئی بات اگر دینی لحاظ سے، سائنٹیفک لحاظ سے غلط ہوئی ہو تو اس پر میں آپ کی معذرت چاہتا ہوں۔ ویسے پروفیسر صاحب جو ہیں ہمارے استاد محترم، انہوں نے خاص طور سے اس ویڈیو کو وہ ریویو کریں گے انشاءاللہ، اگر موقع مل گیا انہیں تو یہ ریویو ہو کر ہی پبلش ہوگی یا ہو چکی ہوگی، جب تک آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو اس میں سائنٹیفک باتیں غلط نہیں ہوں گی دوسرے علماء کی طرح۔ مجھے بلکہ آخر میں ایک بات کہتا چلوں، کچھ علماء پہ بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے بڑی سخت پوزیشن لی، کہا میں rather I would like to die in peace than taking a pig's heart، یعنی مجھے اردو میں کیا تھا، انہوں نے بولا کہ میں مرنا امن سے پسند کروں گا کہ میں اپنے دل میں ایک حرام جانور کا وہ عضو لے کر اللہ دل کی جگہ اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ تو ان کو جسے کہتے ہیں نا، ان کے ایک شاگرد نے اور وہ ہیں جو بھی ہیں، انہوں نے مجبور کر دیا کہ وہ، یعنی کہتے ہیں نا ایسے طریقے سے گھیرا ڈالا کہ وہ بیچارے وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں یار اضطرار میں تو میں نے کہا ہی نہیں تھا، اضطرار میں مجبوری میں تو جائز ہی ہے، اب کیا کہیں۔ تو مطلب بہرحال میری آپ یہ بات یاد رکھیے گا، آپ نے لفظ حلال نہیں کہنا۔ جو بھی ضرورت مند ہے، خواہ وہ اردو دنیا میں ہو، غیر اسلامی دنیا میں ہو، یا انگریزی دنیا میں ہو، یا عرب دنیا، کہیں کا بھی بندہ ہے، do not use the word halal. You cannot call it halal because what's haram is haram. You cannot change that. You're going to use that. بالکل شراب حرام ہے، حرام ہے، لیکن شراب جو ہے وہ الکوہل والی یا دوسری کیمیکل الکوہل جہاں جہاں استعمال ہو رہی ہے، یا اس کا آلٹرنیٹو تلاش کریں، یا اگر اس کا استعمال آپ کو گناہ میں نہیں لے کے جاتا تو in many cases it may become permissible, like perfumes کے اندر ہے الکوہل۔ تو میں نے آپ کو ساری مثالیں پہلے دے دی ہیں، ابھی بھی کچھ چیز رہ گئی ہو تو ضرور پوچھیے گا انشاءاللہ۔ اس پر اللہ کے حکم سے میرا خیال ہے کافی بات ہو گئی ہے، میں اتنی لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ بات وہ کہتے ہیں نا، ہمارے ایک اور استاد ہیں، ان کا قول ہے انہوں نے قول یہ کسی کا کوٹ کیا، لذیذ حکایت دراز بود، یعنی اچھی بات جو ہوتی ہے نا وہ پھر خود بخود پھیلتی جاتی ہے، اس کے کئی ڈائمینشنز ہیں۔ بہرحال 3 ڈائمینشنز تھے، اگر آپ نے پورا یہ پروگرام نہیں دیکھا پھر دیکھیے گا، 3 ڈائمینشنز میں بات ہوئی، سائنٹیفک ایسپیکٹس، اور اگین اس کے اندر میں نے وہ اس فلسفہ یوز کیا جو قرآن کا حکم ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں نہیں پتا، فاسأل من کان بہ خبیرا۔ اس لیے میں نے پوری معلومات جانکاری لے کر ڈسکشنز کرنے کے بعد اور خود بھی کچھ چیزیں پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ پریزنٹ کی باتیں، پھر اسلامی حلال حرام کا جو عقیدہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور تیسرا اس کے آگے جو فیوچر کا لائحہ عمل ہے جس پہ میں نے فتویٰ کمیٹیاں اور علماء کو ایک توجہ دلائی کہ جو مجتہدین ہیں امت محمدیہ کے وہ سب بیٹھیں، شیعہ سنی سب بیٹھیں اس پر اور اس پر ڈسکشن کریں۔ واللہ اعلم وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم۔